بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 21 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن پاک اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کی پابندی کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اگر آپ پڑھتے اور لکھتے ہوتے تو اس وقت اہل ایمان ضرور یہ کہتے، یا کچھ لوگ یہ شک کرتے، یوں کہتے کہ ہماری کتابوں میں آخری زمانے میں تشریف والے نبی کی صفت تو یہ مذکور ہے کہ وہ امی ہوں گے، نہ لکھتے ہوں گے اور نہ پڑھتے ہوں گے، جبکہ یہ تو لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس لیے یہ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر انہیں اس شک کا موقع نہ ملا۔ پھر فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ سے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کا عذاب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے اور ان میں سے کوئی بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور جس دن عذاب کافروں کو ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی ہر طرف سے ڈھانپ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے کافروں، اب تم دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا کا مزہ چکھو، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اگلی آیت کے اندر بتایا گیا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر کہیں عبادت کرنے یا زمین پر قائم رہنے میں رکاوٹ ہو تو ایسی جگہ ہجرت کر لی جائے جہاں یہ رکاوٹ ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر مومنین کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتا رہے، اگر کوئی شخص کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے راستہ ضرور دکھا دیتا ہے۔ سورہ روم ہے، سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے، ان قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صحیح ہونے اور قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے مستقبل کی جو خبریں دیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں۔ قرآن پاک نے یہ غیبی خبر دی کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن کی پاک کی دی ہوئی یہ خبر پوری ہوئی۔ رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ رومی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے قائل تھے اور اہل کتاب تھے، تو مسلمان ان کا غلبہ چاہتے تھے، جبکہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے مشرکین ان کے غلبہ کو پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا تو روم کے بادشاہ قیصر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں
کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی فوجیوں پر غالب آ گیا اور انہیں شکست دے دی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت گراں گزری، جبکہ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی یعنی فارس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے، جب تمہاری جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر آیتیں نازل ہوئیں اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن کے بشارت کے مطابق 7ویں سال میں رومیوں کا اہل فارس پر فتح پانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی دن میں بدر میں مسلمانوں کو مشرکین پر بھی غلبہ حاصل ہو گیا۔ پھر لوگوں کو صبح و شام اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو بے جان سے، اور جیسا کہ پرندے کو انڈے سے، انسان کو نطفے سے اور مومن کو کافر سے نکالتا ہے، اور بے جان کو زندہ سے جیسے کہ انڈے کو پرندے سے، نطفے کو انسان سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے، اور زمین کو خشک ہو جانے کے بعد بارش برسا کر اور اس سے سبزہ اگا کر زندہ کرتا ہے، اور ان چیزوں کو نکالنے کی طرح تم بھی قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے حساب کے لیے نکالے جاؤ گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل بیان فرمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، حالانکہ مٹی بے جان ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں، پھر تمہارے اندر احساس شعور پیدا کیا، حالانکہ یہ مٹی کا بنیادی جزو نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ہیں۔ اس کی قدرت کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور انسان کے لیے بھی انسان ہی کے جنس سے جوڑا یعنی عورت کو بنایا، جس سے نکاح کے بعد وہ سکون پاتے ہیں۔ اگر مرد ہی مرد ہوتے یا عورتوں کو جنات کے جنس سے بنا دیا جاتا تو آپس میں نفرتیں ہوتی۔ یہ پہلے 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان فرمائیں جو انسان کی اپنی ذات میں ہیں، جبکہ اس کے بعد والی آیت میں خارجی کائنات کی تخلیق اور انسان کے لازمی صفات سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو کہ وہ انتہائی وسیع اور بلند ہے، اس میں رات کے وقت ستارے روشن ہوتے ہیں اور یہ آسمان کی زینت ہیں۔ اس طرح زمین کی طرف دیکھو کتنی طویل و عریض ہے، پانی کی طرح نرم نہیں بلکہ سخت ہے، اس پر پرہیبت پہاڑ نصب ہیں، اس میں وسیع و عریض میدان، گھنے جنگلات اور ریت کے ٹیلے ہیں، دریا اور سمندر جاری ہیں، نباتات کا ایک سلسلہ قائم ہے، لہلہاتے ہوئے زرخیز کھیت، پھلوں سے لدے اور پھولوں کے مہکتے ہوئے باغات ہیں۔ یوں ہی تم اپنی زبانوں کے اختلاف پر غور کرو، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی، کوئی اس کے علاوہ اور زبان بولتا ہے۔ ایسے ہی تم اپنے رنگوں پر غور کرو، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، حالانکہ تم سب کی اصل ایک ہی ہے اور تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی طرح تم اپنی جسمانی ساخت پر غور کرو کہ ہر انسان کی 2 آنکھیں، 2 ابرو، 1 ناک، 1 پیشانی، 1 منہ اور 2 گالیں ہیں، اور انسانوں کی تعداد اربوں میں ہونے کے باوجود کسی کا رنگ، چہرہ اور نقش دوسرے سے پورا نہیں ملتا، بلکہ ایک دوسرے سے جدا ہی نظر آتا ہے۔ اگر ہر ایک کی شکل اور آواز ایک جیسی ہوتی تو ایک دوسرے کو پہچان کرنا مشکل ہو جاتا، بے شمار مصلحتیں ختم ہو کر رہ جاتی، اچھے اخلاق والے اور برے اخلاق والے میں اور دوست اور دشمن میں، قریبی اور دور والے میں امتیاز نہ ہو پاتا۔
اب تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب چیزیں خود ہی وجود میں آ گئی ہیں یا یہ محض اتفاق ہے، یا یہ چند خداؤں نے مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آسمان اور زمین میں ہزاروں سال سے اس قدر نظم و تسلسل کیوں قائم ہے؟ اس میں کبھی اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ ان زبانوں، رنگوں اور شکلوں کا خالق کون ہے؟ اگر تم علم اور انصاف کے نظر سے دیکھو تو جان لو گے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اے لوگو، رات اور دن میں تمہارا سونا اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تمہیں عادت کے مطابق رات میں نیند آتی ہے اور ضرورت کے وقت تم دن میں بھی سو جاتے ہو، جس سے تھکن دور ہو جاتی ہے اور تمہارے بدن کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہی دن میں تم سفر کرتے اور اپنی معیشت کے اسباب کو تلاش کرتے ہو، تو غور کرو تم پر نیند کون طاری کرتا ہے اور نیند کا یہ معمول کس نے بنایا، اور تمہیں معیشت کے اسباب تلاش کرنے کی ہمت اور صلاحیت کس نے دی؟ اگر تم لاپرواہی اور ضد سے کام نہ لو تو تمہیں یہی کہنا پڑے گا کہ ہزاروں برس سے انسانوں کا یہ معمول اور ان کا یہ فطری نظام صرف اسی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے جو یکتا معبود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھانا اور آسمان سے پانی اتار کر بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دینا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے تو بسا اوقات تم خوف زدہ ہو جاتے ہو کہ کہیں یہ گر کر نقصان نہ پہنچا دے، اور کبھی تمہیں اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ اب بارش برسے گی۔ نیز جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو اس کے پانی سے بنجر زمین سرسبز شاداب ہو کر لہلہانے لگتی ہے، کھیتیاں پھلنے پھولنے لگتی ہیں اور باغات میں درخت پھلوں سے بھرنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حقیقی طور پر غور و فکر کرنے والے اس نظام کو چلانے والے کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ برسا برس سے زمینوں کی سرابی اور اس کی سرسبزی اور شادابی کا یہی نظام ہے۔ اس نظام کے تسلسل اور یکسانیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بنانے والا اور اسے چلانے والا موجود ہے اور وہ واحد ہے اور اس کی قدرت کامل ہے۔ اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، اسی طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق دیا، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کر کے اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو صدقہ دے کر مہمان نوازی کر کے ان کے حق بھی ادا کرو۔ رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کے حقوق ادا کرنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کے طالب ہیں، وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد جیسے قحط سالی اور بارش کا رک جانا اس کا بیان کیا گیا۔ پیداوار کی قلت، کھیتوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمی اور جانوروں میں موت، آتش زدی کی کثرت، غرق اور ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی، اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے بھی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں۔ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ پاک ہی اپنی حکمت کے موافق ہوا کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادل اٹھا کر لاتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کبھی اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے کہ ہر طرف بادل چھائے ہوتے ہیں، اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، کہیں بادل اور کہیں خالی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بادل کے بیچ سے بارش نکل آتی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کے شہروں اور
زمین کی طرف چاہتا ہے ان تک وہ بارش پہنچاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس بارش کے نازل کیے جانے سے پہلے وہ لوگ مایوس اور نا امید ہو چکے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش نازل ہونے پر مرتب ہونے والے نشانات دیکھو کہ بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، پھر اس سے سبزہ نکلتا ہے، سبزے سے پیداوار پھل وغیرہ بنتے ہیں، پھلوں میں غذائیت ہوتی ہے اور اس سے جانداروں کے جسمانی نظام کو مدد ملتی ہے۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبزے اور پھل پیدا کر کے کس طرح خشک ہو جانے والی زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اور جس نے خشک زمین کو سرسبز بنا دیا وہ بے شک مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو اس کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس پر وہ قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ لقمان ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اسی وجہ سے یہ سورت سورہ لقمان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے دستور اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور وہ جہنم کے دائمی اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کو عطائے خداوندی قرار دے کر ان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو بیان کیا گیا کہ اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال چلو اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت اور تسخیر کائنات اور شمس و قمر کو مسخر کرنا اور دن اور رات کے نظام کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسان کی لاچاری کا ذکر کیا گیا۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، مادر کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کوئی شخص کل کیا کرے گا، کس جگہ پر مرے گا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، خبر دینے والا ہے۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ذاتی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ جو بات بتائے معجزہ اور کرامت کے طور پر انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ سجدہ، اس سورت میں 3 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان ہوا جو قرآن مجید کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ سجدہ رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس چیز میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جو ان آیات
کو نصیحت کے طور پر غور و فکر کرتے ہیں تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستر سے دور رہتے ہیں عبادت الہی میں مشغول رہنے کی وجہ سے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ مومنوں کی مہمانی جنت میں اور فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے انہی لوگوں کو منصب امامت پر فیض کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آخر میں بتایا کہ اے محبوب، کافر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق کی فتح کا دن کون سا ہوگا، تو آپ فرما دیجئے کہ جب فتح کا دن آئے گا تو تمہارا ایمان کام نہ آئے گا، لہذا اللہ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ احزاب اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 9 رکوع اور 73 آیتیں ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ احزاب رکھا گیا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا خوف قائم رکھنے اور کفار و مشرکین کی پیروی سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ صورت کی ابتدا میں تقوی کے حکم کے ساتھ کافروں و منافقوں کی عدم اطاعت اور وحی الہی کی اتباع اور توکل کی تلقین کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت کی آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں فرمایا گیا، لہٰذا امہات المومنین کی تعظیم، ان کی حرمت، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں کا وہی حکم ہے جو سگی ماں کا حکم ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں جیسے وراثت، پردہ وغیرہ ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا حکم ہے، یعنی ان سے پردہ بھی کیا جائے گا اور عام مسلمانوں کی وراثت میں وہ بطور ماں شریک نہ ہوں گی۔ نیز امہات المومنین کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ یہ حکم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، چاہے حضور سے پہلے حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی وفات ہوئی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے ان کے حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہیں۔ اس کے بعد کچھ غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا کہ جب کفار نے مسلمانوں پر چڑھائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مشرکین کے قدم اکھاڑ کر رکھ دیے۔ منافقین اور یہودیوں کی مذمت بھی کی گئی جب انہوں نے اس موقع پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں بھی یہاں بیان کیا گیا۔ تو یہ غزوہ احزاب کے اندر جو کچھ ہوا اس کی تھوڑی سی منظر کشی بھی یہاں کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے منظر کشی کرتے ہوئے بتایا یہ وہ موقع تھا جب کفار ہر جانب سے مسلمانوں پر جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ شدت غم سے مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے
اور دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے متعلق طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ محض دھوکہ ہے، معاذ اللہ۔ اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں ظہر، عصر، مغرب بھی قضا ہوئیں۔ بالآخر طوفانی آندھی آئی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کے جانور رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے، اور ایسے عالم میں بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا، انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ اسی کو نصرت الہی کہتے ہیں۔ منافقین نے اس جنگ میں بزدلانہ روش، موت سے فرار، مومنین کو ورگلانے اور مال غنیمت کے اصول میں پیش رہنے کا جو طرز عمل اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہی تو وہ منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول کا فرمان سچ ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان میں سے ایسے مردان باوفا ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے، ان میں سے کچھ شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ آیت نمبر 26 میں بنو قریظہ کی بدعہدی کے بعد ان کے محاصرے، قلعوں سے نیچے اترنے، ان کو قتل کرنے اور قیدی بنا لینے، ان کی زمینوں، مکانوں اور مال و متاع کے مسلمانوں کو وارث بنانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 28 میں امہات المومنین ازواج مطہرات و طیبات رضی اللہ تعالی عنہم کو دعوت عزیمت دی گئی کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ازواج مطہرات نے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو ترجیح دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی انہیں آخرت کا ثواب دگنا کر کے عطا فرمایا۔